بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہماری یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے۔ یہ زندگی ہمیں بے مقصد نہیں ملی، اس زندگی کا مقصد بہت ہی عظیم مقصد ہے۔ ہمارے ابو الآباء حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ درخت کے قریب پہنچے، درخت کا مزہ چکا، درخت سے پھل کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اتنے عظیم گھر کے چھٹ جانے پر آدم علیہ السلام روئے، گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی کی، توبہ و استغفار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی بھیجی جائے گی۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی ذریت میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی اگر پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو انہیں نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی غم کھانے کی ضرورت ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لیکن جو آئی ہوئی اس ہدایت کو ٹھکرا دے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں یہاں پر عنایت فرمایا ہے. پہلے تو ہم جنت میں تھے، جنت سے نکالے گئے، اب واپس ہمیں پھر اس جنت میں جانا ہے. واپس ہمیں اس جنت میں جانا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی تعمیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اس کی تعمیل کرتا ہے، تو وہ دوبارہ اس جنت میں داخل ہو سکے گا. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے دین میں اپنی منمانی کرتا ہے، تو ایسے نافرمان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ساتھ جہنم میں بنائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں ہمیں بسایا، یہ زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے ذریعے ایک خاتمہ بھی رکھا ہے. اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے ذریعے ایک خاتمہ رکھا ہے. موت آئے گی تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن برادران اسلام یہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم حکمت، ایک بڑے مقصد اور ایک بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کے بعد جو موت آئے گی تو یہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے عظیم مقصد اور ایک بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا اس مقصد کے تحت اور اس حکمت کے تحت کہ تمہیں آزمائیں. یہ موت اور زندگی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی بنانے کا سب سے عظیم مقصد اور سب سے عظیم حکمت یہ ہے کہ تمہیں آزماؤں. کس چیز میں آزماؤں؟ کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوگا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر اور اچھا عمل کرنے والا کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، زیادہ عمل کرو، دن رات ایک کر کے عمل کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، اللہ کو اچھا عمل چاہیے، بہتر عمل چاہیے، ایسا عمل چاہیے جو مستمر چلتا رہے، وہ عمل کرے جس کو اللہ پسند فرمائے. برادران اسلام، آج دنیا عمل تو بہت کرتی ہے، عمل کرنے والے بڑی محنت اور مشقت سے عمل کرتے ہیں. کیا ہر عمل ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا؟ کیا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے گا؟ برادران اسلام، دنیا عمل تو بہت کرتی ہے اور لوگ بڑی محنت سے عمل بھی کر رہے ہیں. کوئی رات کو اندھیرا کر کے لائٹس بند کر کے اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، رات بھر بیٹھ کر کے اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. کوئی سال بھر کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ٹولیاں بنا کر کے نکلا ہوا ہے. کوئی 40 دن کے لیے، کوئی سال کے لیے، کوئی زندگی بھر کے لیے اللہ کی عبادت میں نکلا ہوا ہے. کوئی تسبیح پر تسبیح پھیر رہا ہے، کوئی سمندر اور دریا کے پاس جا کر کے عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں جا کر کے عبادت کر رہا ہے. بعض نے یہ تک کہا کہ جی ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ وہ سمندر کے، وہ دریا کے، وہ کنویں میں الٹا لٹک کر کے عبادت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کا کیا کہنا، وہ سمندر میں، کنویں میں، دریا میں ایک ٹانگ پر ٹھہر کر کے عبادت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایک وضو سے 40 دن تک ایک ہی وضو سے نماز ادا کرتے ہیں. تو عمل کرنے والے بہت اعمال کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہر عمل ہمارا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے گا؟ ہر عمل ہمارا ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اعمال تو ہم سب کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول بھی ہو رہے ہیں؟ ان کا بدلہ ہمیں اللہ بہتر سے بہتر کل قیامت کے دن عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شروط کیا ہیں؟ وہ اعمال کون سے ہیں جن کو اللہ قبول فرما کر کے ہمیں دوبارہ جنت میں داخل کرے؟ وہ اعمال کون سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے؟ ان کے کیا شرائط ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی شرائط کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو ہمیشہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ یاد رکھو، آپ اپنے عمل کا جائزہ خود لے سکتے ہو کہ آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ کے ہاتھ میں اس کا رزلٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تم عمل تو بہت کرتے ہو، رزلٹ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس بندے کے عمل میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں، سمجھو اس کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ قرآن مجید کے آیات اور احادیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں، غور سے سنیں، کیونکہ عمل تو ہم سب کرتے ہیں اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، غور کریں اس بات پہ۔ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا ایمان والا ہو، عمل کرنے والا اسلام والا ہو، عمل کرنے والا مومن ہو۔ عمل کرنے والا اگر ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اسلام سے کوسوں دور ہے، کفر سے پاک نہیں ہے، تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ وہ عمل ہباء منثورا، اللہ دھنکی ہوئی راکھ کے مانند اڑا دے گا۔ عمل کی پہلی شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آیات کے ذریعے بتاتا چلوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ کفر کی زندگی بسر کرنے والے جو بھی عمل کریں گے ان کے عمل بیکار ہیں، ان کے عمل کا کوئی مول کل قیامت کے دن نہیں ہوگا، ان کے اعمال انہیں کل قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کے مانند ہیں۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں کسی صحرا میں یا چٹیل میدان میں آدمی پیاسا سفر کر رہا ہو، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب آدمی دور اپنی نظر کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اسے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچ کر کے دیکھتا ہے تو پانی نہیں رہتا۔ تو اللہ بھی یہی کہتا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اعمال سراب کے مانند ہیں۔ جو کسی کھلے اور چٹیل میدان کے اندر پیاس کی شدت کی بنا پر پریشان ہوگا، سمجھے گا کہ دور پانی بہ رہا ہے، لیکن جب قریب میں جا کر کے دیکھے گا تو لم یجدہ شیئا، وہاں پر پانی نہیں پائے گا۔ تو برادران اسلام، اسی طریقے سے ایک کافر، ایک غیر مسلم جو کفر کی زندگی بسر کر رہا ہو اور جو اپنی زندگی میں اعمال بہت سارے کر رہا ہو، نیکی کے اعمال، بھلائی کے اعمال، اچھے کام بہت سارے کر رہا ہو، مثال کے طور پر جو کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میڈیا دکھلا بھی رہا ہے، کئی غیر مسلم طبقے آج بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی مسکینوں کو کپڑا عطا کر رہا ہے، کوئی بیواؤں کو گھر بنا کر کے دے رہا ہے، کوئی غریبوں اور مفلسوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کوئی بیواؤں کے لیے آشرم بنا کر کے دے رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کفر کی زندگی گزار رہا ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے،
کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ سارے اعمال جو نیکی اور بھلائی کی یہ کر رہے ہیں یہ بیکار ہیں، ان کا کوئی مول نہیں ہے، کل قیامت کے دن ان کے یہ اعمال انہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال ایسے ہی ہے، ان کی مثال جلی ہوئی راکھ کی طرح ہے، جلی ہوئی راکھ کی طرح ہے۔ اگر راکھ کو آپ کسی تیز آندھی کے بیچ میں رکھو گے تو راکھ اڑ کر کے ختم ہو جائے گی، اڑ کر کے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی کافر جو کفر کی زندگی گزارتا ہے، غیر مسلم جو بھی اچھے کام کرے، جو بھی بھلائی کے کام کرے، جو بھی خیر کے کام کرے، جتنے بھی اچھے اعمال کریں، ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں ان کے لیے فما لہ شیء، اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو برادران اسلام، کیا پتہ چلا؟ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ آدمی کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اسلام والا ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، کفر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں، قیام اللیل، شب قدر کی تاخراتوں، ان سب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، رمضان کے تراویح ادا کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر کی راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ تلاش کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پر کیا کہا؟ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اس کا سارا عمل بیکار، ایمان نہیں تو اس کا سارا عمل بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ہمارے پاس کئی ایک دوست و احباب ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا پھر کافی غیر مسلم ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو کیا ان کے روزے انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو ان کا عمل بیکار ہے، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی خیر کے کام کر لیں، کتنے بھی بھلائی اور اچھائی کے کام کریں، سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے جو شرط لگائی ہے اعمال کی قبولیت کی، رمضان کے روزوں کی، نمازوں کی، ہر چیز کی، ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان سے نوازا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑا وہ شخص مالدار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے سے بھی عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اعمال کے انبار لگا لے، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط عمل کی قبولیت کی، اس عمل میں اخلاص پایا جائے، اس عمل میں اخلاص پایا جائے۔ جو کام تم کر رہے ہو، جو بھلائی کا، نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، اس بھلائی اور نیکی کے کام کو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ وہ کام، عمل کا مقصد رضا الہی ہو، عمل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو، عمل کا مقصد جنت کا حاصل کرنا ہو، عمل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ وہ عمل شرک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اس دین کے ساتھ خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ جو بھی عبادت کرتے ہو، جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، وہ خالص ہو کر کے اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو۔ آپ کا وہ عمل شرک اکبر سے پاک ہو، شرک اصغر سے پاک ہو، بڑے شرک سے بھی پاک ہو،
چھوٹے شرک سے بھی پاک ہو. شرک دو طرح کا ہوتا ہے. شرک دو طرح کا ہوتا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو ہمارے اعمال, عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل شرک سے پاک ہو, دکھاوے سے پاک ہو, ریاکاری سے پاک ہو, تذکرے سے پاک ہو, چرچوں سے پاک ہو, نام و نہاد سے پاک ہو, تو وہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں متعدد انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے انبیاء, یہ سارے رسول بھی شرک کرتے ہیں, اگر یہ سارے انبیاء, یہ سارے رسول بھی شرک کرتے ہیں, تو ان کی بھی زندگی کے سارے اعمال, سارے اعمال صالحہ, ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. کون ہیں؟ انبیاء ہیں, رسول ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ انبیاء و رسول بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں, خالص اللہ کے لیے اپنے عمل کو نہیں کرتے, تو اللہ ان کے بھی اعمال کو برباد کر دے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء, امام اعظم, امام کائنات, میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے, آپ ہی نہیں, آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول اس روئے زمین پر آئے, سب کے جانب ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے امام ہیں. اللہ کہتا ہے آپ نے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں, اللہ کی عبادات میں, اللہ کی توحید میں, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کے اسماء و صفات میں اگر کسی دوسرے کو شریک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے. جب اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ مسلمانوں. آج آپ دیکھتے ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, بھلائی کے بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا. ان سارے امور کے باوجود بھی اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں, غیر اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع بھی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی, اللہ کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں, غیر اللہ کے لیے بھی نذر و نیاز کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی آہ و گزاری کرتے ہیں, غیر اللہ کے سامنے بھی آہ و گزاری کرتے ہیں, اللہ سے بھی دعائیں مانگتے ہیں, غیر اللہ سے بھی دعائیں مانگتے ہیں. بعض تو نعوذ باللہ یہاں تک ہم نے سنا کہ کہتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی, شادی کے بعد کئی سال تک میں نے اللہ سے بچہ مانگا, دعا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا, گڑ گڑایا, اولاد نہیں ہوئی, فلاں بابا کی درگاہ پہ پہنچا تو مجھے اولاد ہو گئی. نعوذ باللہ, یہاں تک لوگ کہتے ہیں. تو برادران, یہ عمل اگر تم خالص تمہارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اللہ تمہارے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. دینے والی ذات اللہ کی, چھیننے والی ذات اللہ کی. عمل کو خالص اللہ کے لیے کرو, یہ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے. ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا, جو عبادتیں, جو امور, جو کام, جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سنیے, اللہ فرماتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا دیتے ہیں, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور اللہ کہتا ہے ایسے ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا کل قیامت کے دن نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک کی دلدل سے محفوظ فرمائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرکوں سے اور ان کے شرک سے بیزار ہوں, بے پرواہ ہوں. کوئی بھی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اگر اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے, وہ عمل خالص میرے لیے نہیں کرتا, میری رضا کے لیے نہیں کرتا, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا, بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کا سامان اس کے اندر آ جاتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے ترکتہ وشرکہ, میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. والعیاذ باللہ. تو برادران اسلام, عمل کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے؟ عمل آپ کا عمل شرک سے پاک ہو, شرک سے پاک ہو.
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ غور سے سنو، میری امت کے اندر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ آنا والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی ایک بڑا فتنہ ہے جو مجھے اس کا ڈر ہے، دجال سے بھی ایک بڑے فتنے کا مجھے ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب یہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی سوچ درست ہے، اس کے اعمال درست ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے، اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے، سجدے کو لمبا کرتا ہے، رکوع کو لمبا کرتا ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ کتنا بڑا نمازی آدمی ہے، کتنا بڑا عبادت گزار آدمی ہے۔ تو برادران اسلام، جب تک یہ سوچ تھی کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے، میں اس کی رضا کے لیے کھڑا ہوں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کے بدلے اسے اجر عطا فرما رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی سوچ بدل گئی، سوچ کا زاویہ بدل گیا، دنیا کی رضا آ گئی، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی اس نے کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرا فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ تو برادران اسلام، اگر آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے یا عمل کر کے دکھلاتا یا سناتا ہے، آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ آپ اس کے تعلق ہمیں چاہیے کہ اس کے تعلق سے غور سے سنیں۔ آج جو آدمی، جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتا، یا پھر کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، یا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام پانے کے بجائے لوگوں کے دلوں میں مقام پانے کی کوشش کرتا ہے، تو جس عمل کے اندر یہ نحوست اور گندگی پائی جاتی ہے، اللہ اس عمل کو برباد فرما دیتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث سناتا چلوں، ایک بہت بڑی سخت وعید کی بات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، یا یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سب سے پہلے 3 لوگوں سے سلگائے گا۔ انہی سے شروعات ہوگی، انہی سے سٹارٹنگ ہوگی جہنم میں لوگوں کو ڈالے جانے کی۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ وہ 3 لوگوں میں پہلا شخص شہید ہوگا۔ وہ شخص ہوگا جس نے اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، شہید کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ شہید سے پوچھے گا کیا کر کے آئے؟ کہے گا کہ اے اللہ، کہے گا کہ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اے اللہ تیری راہ میں اتنے جنگیں لڑی، اتنے معرکے کیے، اتنے جہاد کیے کہ یہ حتیٰ کہ میں خود قتل ہو کر کے تیرے دربار میں پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو جنگیں لڑی، جو معرکے کیے، جو جہاد کیا، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، میرے لیے نہیں کیا، میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو چاہتا یہ تھا کہ لوگوں میں تجھے بڑا دلیر کہا جائے، بڑا جنگجو کہا جائے، بڑا بہادر کہا جائے، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے تذکرے ہوں، تیرے چرچے ہوں، لوگوں کے دلوں اور دنیا کے اندر تجھے ہی عطا کیا گیا، اب میرے پاس دینے کے لیے تجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے حکم دے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت غزہ یلتمس الاجر والذکر، ارأیت غزہ یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اپنی گردن کو کٹواتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے اس کے بدلے اجر بھی عطا کرے، اور لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے درمیان مجھے شہرت بھی ملے، اجر بھی ملے اور لوگوں کے درمیان شہرت بھی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اجر بھی نہیں ملے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ لا شیء لہ، لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال میں صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسی عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ دوسرا شخص کون ہوگا؟ سخی، مالدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو نے جو مجھے مال عطا کیا تھا، میں نے اس سارے مال کو تیری راہ میں خیرات کر دیا، آگے نہیں دیکھا، پیچھے نہیں دیکھا، کتنا بٹا نہیں دیکھا، کتنا بچا نہیں دیکھا، جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا سب کچھ خیرات کر کے تیرے دربار میں خالی ہاتھ آیا، اللہ بدلے کی امید تجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو خیرات کیا، تو نے جو دولت لٹائی، تو نے جو لوگوں کی مدد کی، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، بڑا داتا کہیں، لوگوں کے درمیان تیرے تذکرے ہوں، جدھر بھی جاؤں کہ جی یہ کہیں لوگ کہ جی فلاں آدمی کے در پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، جی بڑا دل کا بھی بڑا سخی ہے، مال کا بھی بڑا سخی ہے، بس دیتا ہی دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان تیرے تذکرے ہوئے، تیرے چرچے ہوئے، تیری شہرت ہوئی، دنیا میں جو تو چاہتا تھا تجھے وہ عطا کیا گیا، میرے لیے تو نے نہیں لوٹایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے حکم دے گا اذهبوا به الى النار، اس کو بھی چاہے گھسیٹ کر کے لے کے جاؤ اور جہنم میں آوندے منہ ڈھکیل دو۔ تیسرا شخص، برادران اسلام، آج ہمارے خیر کے کام کرنے کا بھی انداز دیکھو کیسا ہے۔ مسجد میں لا کر کے ایک فین بھی اگر ہم لگاتے ہیں تو اس کے اوپر نام لکھاتے ہیں، صدقے جاریہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، باپ کا نام، دادا کا نام، سب کا نام لکھا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ صدقہ کرنے کا انداز ہے ہمارا۔ اور اسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں جس مسجد کا امام اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں بھائی نے 1000 روپیہ چندہ دیے ہیں، سب مل کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ ہمارا انداز ہے خیرات کرنے کا۔ نام چاہیے، اگر کسی کو 1 روپیہ خیرات بھی کرتے ہیں تو 10 آدمی کو دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ بھئی کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو جیب سے 10 روپے نکال کر کے دیں گے، نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے وہاں پر۔ یہ ہمارے خیرات کرنے کا انداز۔ تو ایسے اعمال جو دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم کیا کر کے آئے ہو؟ کون ہے؟ عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، دین کا داعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب سوال کرے گا تو کہے گا کہ اللہ ساری زندگی دروس، خطبے، پروگرامز، جہاں بھی جاتا تھا درسیں دیتا تھا، خطبے دیتا تھا، تیرے دین کی دعوت کیا، تیرے دین کا نشر و اشاعت کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے دعوت اس وجہ سے کی، تو نے دین کا کام اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ مجھے اللہ بڑا علامہ کہیں، لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے، 40-50 آدمی تیرے آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہیں، کہیں کہ جی فلاں مولانا کا بیان ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں بولتا، لوگوں کے دلوں کے اندر تجھے یہ عطا کیا گیا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے چرچے ہو، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان تیرے تذکرے ہو، یہ سب کچھ تجھے عطا کیا گیا۔ آج کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں جب تک مولوی کے ساتھ بڑے بڑے القاب نہ لگائے جائیں اس کے قدم زمین پہ ٹکتے ہی نہیں۔ فضیلت الشیخ، علامہ، قاری، حافظ، جب تک اس کو نہ لکھا جائے اس کو سکون ملتا ہی نہیں۔ پہلے علماء فتوے دیتے تھے کہ جی فوٹو اتارنا حرام ہے، آج خود ان کے فوٹویں بڑے بڑے اشتہار پر لگتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار پر لگتے ہیں، اور جب تک ان کے نام پر بڑے بڑے نام نہ، ان کے بڑے بڑے القاب نہ لگائے جائیں اس وقت تک ان کو سکون بھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی ایک نام کم بھی ہو گیا تو فون کر کے بتائے گا کہ تم نے میرا فلاں چیز کو فلاں لقب کو نہیں لکھا۔ یہ دیاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دین کا کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اس وجہ سے کیا تاکہ تجھے علامہ کہیں، تیرے چرچے ہوں، تیرے تذکرے ہو، اور تجھے دنیا کے اندر وہ عطا کیا گیا۔ تو نے دین کا کام میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ تو برادران اسلام، یہ 3 لوگ، شہید جس نے اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹائی، مالدار جس نے اپنی ساری دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کی، دین کا داعی جو ساری زندگی دین کو دعوت کا تبلیغ کرتا رہا لیکن آخر میں کیا ملا؟ اس نے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا، لوگوں کے درمیان نام پانے کے لیے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کیسے عطا کیا؟ ان کے سارے اعمال کو برباد کر کے انہیں جہنم میں داخل کیا۔ تو جو بھی عمل کرتے ہو
اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ یہ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے۔ عمل چھوٹا بھی ہو مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بڑا اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس مانگنے والی آئی، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ میں نے وہ کھجور اسے دے دیا۔ وہ عورت کے ساتھ 2 چھوٹے بچیاں تھیں، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں ڈالا، دوسرا اس کے منہ میں ڈالا، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، نکل کر کے چلے گئی۔ اب مومنوں کی ماں فرماتی ہے کہ میں بڑا حیران ہو گئی، میں بڑا پریشان ہو گئی اس ماجرے کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی چھوٹا سا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی نہ ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ وہ کام، وہ عمل، وہ فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اپنی منمانی نہ چلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کی رضا بھی ہو اور نبی کی اتباع اور پیروی بھی ہو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کا بدلہ عطا کرے، بہتر سے بہتر بدلہ ادا کرے، تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، جو بھی عمل کرو وہ سنت کے مطابق کرو، اپنی منمانی نہ کرو۔ کیونکہ برادران اسلام قیامت کا دن جو ہوگا وہاں پر سکہ نہ تو فقیر کا چلے گا نہ تو مولوی کا چلے گا۔ قیامت کے دن سکہ نہ تو پیر کا چلے گا، نہ فقیر کا چلے گا، نہ مولوی کا چلے گا، نہ امام کا چلے گا، بلکہ وہاں پر سکہ چلے گا تو امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا، کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ تو جو بھی عمل کرتے ہو وہ سنت کے مطابق کرو۔ اللہ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کے نبی دے اس کو لے لو، جو اللہ کے نبی حکم دے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے اللہ کے نبی روکے اس سے رک جاؤ، رک جاؤ۔ برادران اسلام آج کتنے ایسے اعمال ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا ہے، ہم نے اس کو دین کا سکہ بنا دیا، دین کے اندر اس کو جوڑ کر کے اس کو سنت ثابت کر دیا۔ آج غور کر کے دیکھیں، آج 3واں 9واں 10واں 40واں کرنے والوں، شب برات، شب معراج اور رجب کے کنڈے کرنے والوں، اپنے اعمال کا کنڈا مت کرو۔ ہر عمل سے پہلے دیکھو کہ یہ عمل میرے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ عمل میرے نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں یہ کیا ہے تو وہ عمل سنت ہے، نہیں کیا ہے تو وہ عمل بدعت ہے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جہنم بھی دے سکتا ہے۔ تو عمل وہی قبول ہوگا جو عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا۔ برادران اسلام آج لوگ کہتے ہیں کہ جی مانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ کام تو اچھا ہے، کام تو بھلا ہے۔ کھجور کی گٹلیوں پر اگر آیت کریمہ پڑھ لیں تو کیا برا ہے؟ کوئی غلط کام ہے؟ اچھا ہی کام ہے نا، اور یہ بھی اچھا کام ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن خوانی کر کے مردوں کو بخشاتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ خبر پر ٹھہر کر کے کوئی اذان دیتا ہے تو برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ خبر پر ٹھہر کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ شب برات، شب معراج، اور پھر اور مولود النبی میں رات بھر ہم کرتے کیا ہیں؟ دین کا کام تو ہے کرتے ہیں، برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے۔ حرج کیا ہے؟ حرج تو یہی ہے، سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ وہ عمل میرے نبی نے نہیں بتایا، وہ عمل میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے تو وہ عمل تمہارے لیے مبارکباد ہے۔ اگر نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، ایسے ہی ایک حدیث بیان کرتا چلو۔ اما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 افراد کی مستقل جماعت آئی، ازواج مطہرات گھر میں تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہیں، عبادتیں کیسے ہیں۔ انہوں نے تفصیلاً ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں، یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور اللہ کے نبی کی عبادتوں کو سنا تو انہیں کم جانا، اور کیا کہا؟ تینوں نے مشورہ کرتے ہوئے کہا، اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم،
خد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر. جی ہم کہاں، اللہ کے نبی کہاں؟ وہ تو بخشائے ہوئے ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، سارے گناہوں سے معاف ہیں. اب وہ عمل تھوڑا بھی کر لیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے چاہیے تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے لیے چاہیے، نبی کے حیات مبارکہ کا زمانے کا وقت کا واقعہ ہے. صحابہ نے نبی کے عمل کو کم جانا، زیادہ کرنے کی کوشش کی. کچھ غلط نہیں کیا، عمل زیادہ کرنا، نبی کے عمل کو انہوں نے کم جانا. ایک نے کہا کہ جی میں رات بھر سوؤں گا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. رات بھر عبادت کرنا گناہ کا کام ہے، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے نا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھتا رہوں گا. روزہ رکھنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، کیا حرج ہے اگر وہ بندے نے روزہ رکھ لیا تو؟ کہا دوسرے نے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہ بیوی بچے کا لفڑا ہی نہیں چاہیے میرے کو، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. کچھ غلط کام کیا. صحابہ کی نیتوں پر ہمارا ایمان ہے، نیت خالص تھی. انہوں نے اللہ کے رسول کے اعمال کو، عبادتوں کو کم جانا، زیادہ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول اتنا کہہ کر کے وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی فوراً باہر نکلے، دیکھا 3 آدمی جا رہے ہیں، پکڑا، ان کو کہا انتم الذین کذا و کذا، کیا تم ہی 3 افراد ہو جو میرے گھر پر تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی 3 افراد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس بات کو غور سے، اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم الی اللہ، اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم اللہ. لوگوں اس بات کو جان لو، اس بات کو غور سے سنو کہ اس روئے زمین پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا لیکن اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. وہ اصلی و ارقد، اور رات کو میں کچھ وقت سو بھی جاتا ہوں اور کچھ وقت اٹھ کر کے عبادت کرتا ہوں. واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کر رکھی اور میں بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. یہ میری سنتیں ہیں، یہ میری عبادتیں ہیں، یہ میرے اعمال ہیں. اگر تم میرے اعمال سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا، میری سنتوں سے منہ موڑے گا، میری سنتوں کو کم جانے گا، میری سنتوں کو زیادہ سمجھے گا، اس میں کم یا زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص اسلام والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی. تو برادران اسلام، اگر اپنے اعمال کو اللہ کے دربار میں قبول کرانا چاہتے ہو تو عمل کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. پیارے رسول نے فرمایا کوئی بھی کام کرو اگر اس پر ہماری دلیل نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، ہماری سنت سے ثابت نہیں ہو تو وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا. ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہارا جہنم میں بھی مقام بنا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. تو برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں دین میں نئے کام کرنے سے، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہو. فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ضلالت ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ہر بدعتی کا ٹھکانہ اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو جہنم ہے. تو برادران اسلام، غور کر کے دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کو 9واں 10واں 40واں کرنے میں برا کیا ہے، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. تو برادران اسلام، ایک اور واقعہ بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک صحابی رسول جن کا نام ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے قربانی کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے.
عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی. اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کی قربانی قبول ہوگی؟ ظاہری بات نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سنو، لوگ جو کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، اس صحابی نے بھی یہی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت صاف ہے، اچھی ہے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے، بعد میں آ کر کے قربانی کرتے، پھر گوشت کے ٹکڑے کرتے، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے، بڑا ٹائم لگ جاتا. میں نے سوچا کہ آج قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، ٹکڑے بنا کر کے گوشت کے حصے بنا کر کے رکھ لوں، جیسے ہی نماز پڑھ کر کے آؤں اور میں اس کام کو اس گوشت کو غریبوں اور مسکینوں میں بانٹوں، اور سب سے پہلے میرا گوشت غریبوں اور مسکینوں کے گھر پر پہنچے، وہ لوگ میرا گوشت پکا کر کے کھائیں، اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کرے. سوچ بری ہے، نیت بری ہے، اچھی نیت ہے، اچھی سوچ ہے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد کریم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن ہم پہلے نماز پڑھتے، عید کا خطبہ سنتے، عید کی نماز سے فارغ ہو کر کے آ کے قربانی کرتے. تم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو تمہارا قربانی قبول نہیں ہے. نیت صاف ہے، نیت اچھی ہے، مگر برادران اسلام وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. آج جو لوگ 9واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 30واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، فاتحہ خوانی، قربانی، خبروں پر نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، غور کر کے دیکھیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، پیارے رسول نے اس کو کیا ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ اجی حرج تو سب سے بڑا یہ ہے کہ تم نے دین کے ساتھ غداری کی، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، تم نے دین کو ڈھانے کی کوشش کی، تم نے دین میں زیادتی کرنے کی کوشش کی. اس سے بھی بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے نبی پر بہتان باندھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ کمی کی. تم دین میں زیادتی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے وقت، عید کی نماز کا وقت تھا، ایک شخص اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر کے کہا میرے ساتھی کیا کرتے ہو؟ کہا ابھی وقت نماز کے لیے بہت باقی ہے، 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری یہ 2 رکعت نمازیں تیری بربادی کا سبب بنیں گی. اب نماز پڑھنا بربادی کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، ظاہری بات ہے نماز تو اچھا عمل ہے. کہا کہ تیری یہ 2 رکعت نمازیں تیری بربادی کا سبب بن سکتی ہیں. کہا کہ علی تم کیا بات کرتے ہو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو. کہا کہ ہاں بربادی کا سبب بن سکتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے کہا کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے سوائے عید کی 2 نماز کے، سوائے عید کی 2 رکعت نماز کے. اب تم 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے دین کو ہم تک صحیح نہیں پہنچایا، یا تم دین میں زیادتی کرنا چاہتے ہو. تو دین برادران اسلام پنچایت کا نام نہیں ہے کہ 4 آدمی بیٹھ کر کے کچھ مشورہ کر لیا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا. دین کسی کے مشورے کا نام نہیں ہے، دین کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے کہ دل میں جیسے منمانی آیا کرتے چلے گئے. دین قرآن کا نام ہے، دین سنت کا نام ہے، دین حدیث کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی رسول کی اطاعت کی، اپنا ہر کام سنت کے مطابق ادا کیا، اس نے مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص مکمل طور پر گمراہ، کامل طور پر گمراہ. جو بھی عمل کرتے ہو اس سے پہلے دیکھو، سوچو، غور کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ یہ طریقہ میرے نبی کا ہے یا نہیں ہے. سنت کا طریقہ ہے تو تم کامیاب ہو، تمہارے لیے وہ طریقہ مبارکباد ہے، تمہارا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جنت میں جانے کا سبب بنائے گا. تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا، عمل کرنے والا ایمان والا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام میں اخلاص پایا جائے، وہ کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وہ کام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس عمل سے مقصود رضا الہی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. اور تیسرا شرط وہ کام سنت کے مطابق ہو،
اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جس عمل میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہے، اللہ اسے شرب قبولیت سے بخشے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت میں جانے کا سبب بنائے گا۔ اگر کسی کے عمل میں یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی تو اس کا عمل بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو جلی ہوئی راکھ کے مانند کل قیامت کے دن اڑا دے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ سنتوں کا پابند بننے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق اپنے اعمال کو کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس مجلس میں امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستیوں کو دور فرما، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ تو ان کے مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا رب جب تک دنیا کے اندر رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھ، جو وفات بھی عطا فرما تو اللہ ایمان اور اسلام کی حالات میں وفات عطا فرما، اور زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔